السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو حج اور عمرہ کیسے کیا جائے ویڈیو لیکچرز کے اس سلسلے میں مفکرین کی جانب سے اے ایم بلوچ کے ساتھ قسط نمبر 9 مدینہ منورہ کا سفر۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو اطلاع مل سکے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اگر نہ پسند آئے تو ڈس لائک کے بٹن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں مین قسط کی طرف۔ اس قسط میں ہم مدینہ منورہ کے سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ مدینہ المنورہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے اور مسجد نبوی کا گھر ہے۔ کچھ حدیثوں میں روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف کچھ مساجد یعنی 3 مساجد کے لیے سفر کر سکتے ہیں، بالخصوص مسجد نبوی الشریف، کعبۃ شریف اور مسجد الاقصی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ آپ کسی اور مسجد کے لیے بالخصوص سفر نہیں کر سکتے، اس کی شریعت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی اور نیت سے کسی شہر میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کسی مسجد چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن آپ صرف کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو وہ صرف آپ ان 3 مساجد کو دیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ مسجد النبوی شریف دیکھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں مدینہ منورہ کا، اور جب آپ مدینہ المنورہ پہنچ جائیں مسجد النبوی دیکھنے کے لیے تو جیسے آپ مدینہ المنورہ میں ہوں گے اس کے بعد آپ وہاں پہ اور بھی سیر و تفریح کر سکتے ہیں، اور بھی جگہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں، پر وہ ان جگہوں کو دیکھنا آپ کا مین مقصد نہیں ہو۔ مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے مذہبی جگہوں سے اور واقعات سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بہت سارا وقت وہاں گزارا اور ان کے صحابہ کرام نے بھی بہت سارا وقت وہیں گزارا۔ اس کی وجہ سے یہ شہر رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں آپ مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو اس کو بیان کرتی ہو۔ جس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے وہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے، مگر آپ جتنی چاہیں اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں مسجد نبوی میں۔ اگر ہم مسجد نبوی میں نمازوں کو کمپیئر کریں دوسری مساجد کے ساتھ تو مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب کہیں اور کسی مسجد میں پڑھی ہوئی نمازوں سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب اور فائدہ کافی ہے، پر اگر آپ اسے مسجد الحرم یعنی کعبہ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک نماز جو مسجد الحرم اور کعبہ میں ادا کی جائے وہ کسی اور مسجد سے 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم کہاں بتانا چاہتے ہیں، جہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہو یا 1000 گنا ہو۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ اپنا ٹائم کہاں بتانا چاہتے ہیں۔ مسجد نبوی کو دیکھنے آنا، وہاں پہ ٹائم گزارنا اور باقی وہاں پہ سیر سفر کرنا ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ کے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ 40 نمازیں پڑھنی، 8 دن مدینے میں گزارنے ہیں، یہ کوئی حج کا یا عمرے کا پارٹ نہیں ہے، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ 10 دن آ کے مدینہ میں رہیں، نمازیں پڑھیں، آپ 15 دن رہیں، اگر نہ ہو تو آپ صرف چند دنوں میں آ کے بھی زیارتیں کر کے واپس جا سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ بھی عرصہ گزار سکتے ہیں یا کم سے کم 1 دن بھی مدینہ میں گزار سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کم سے کم 1 ہفتہ آپ رکھ لیں مدینہ کے لیے تاکہ آپ مدینہ میں جب آ جائیں تو مسجد نبوی کے بعد اور بھی زیارتیں کر سکیں، لیکن یہ سب آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ نے 8 دن نمازیں پڑھنی ہیں، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ 10 بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ چاہیں۔ 40 نمازیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کسی بھی مسجد میں اگر 40 نمازیں آپ پڑھیں تو وہ ایک اچھی بات ہے۔ جو صحیح حدیث ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ
کسی بھی مسجد میں اگر 40 دن پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے کہ آپ مدینہ آئیں اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ وقت بتائیں اور وہاں پہ عبادتیں کریں، دعائیں مانگیں، سیر و سفر کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل ضرور رکھیں. جب آپ کا مدینہ کا سفر مکمل ہو جائے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اور دن آپ مکے میں گزاریں، جو کہ 1,00,000 گنا زیادہ بہتر ہے ثواب کے حساب سے. یہ ہر کسی کی اپنی ذاتی چوائس ہے، جہاں آپ چاہیں وہاں زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں. اور بہت ساری زیارات ہم نے ایک مخصوص قسط رکھی ہے زیارات کے لیے، اس میں بیان کی گئی ہیں، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ واقف ہو سکیں کہ کون کون سی زیارات آپ کر سکتے ہیں مکہ، مدینہ اور دوسری جگہوں پہ. آئیے میں آپ کو حدیثیں بیان کر دوں جن کا میں ذکر کر رہا تھا. صحیح مسلم 1397 اور صحیح بخاری 1189. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی مسجد کو بالخصوص دیکھنے کا سفر آپ نہ کریں ما سوائے 3 مساجد کے، میری مسجد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد الحرم اور مسجد الاقصی. یہ 2 صحیح حدیثیں ہیں جن میں روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالخصوص 3 مسجدوں کے لیے سفر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3209 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی سنا تھا کہ میری مسجد میں پڑھی گئی ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے کسی اور مسجد میں، ما سوائے مسجد الحرم جو کہ کعبہ ہے. اس حدیث کی تصدیق 3210 سے 3217 نمبر کی حدیث بھی کرتی ہیں. ساری صحیح حدیثیں ہیں. ایک اور حدیث صحیح بخاری 1190 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نماز میری مسجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے کسی اور مسجد میں ما سوائے مسجد الحرم کے. اور حدیث تھی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد الحرم جو ہے 1,00,000 گنا بہتر ہے باقی ساری مساجد سے. اگر ہم مسجد نبوی شریف کے بارے میں بات کریں تو ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 1196 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کے اور منبر کے درمیان ایک باغیچہ ہے جو کہ جنت کے باغیچوں میں سے ہے، اور جو میرا منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر ہے. نبوی میں ریاض الجنہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا تھا. آپ مسجد نبوی کی زیارت کر رہے ہوں تو آپ ضرور ریاض الجنہ میں جائیں، اور اگر نماز کا ٹائم ہو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل ادا کریں اور اپنی معافی مانگیں اور دعائیں کریں. ان دعاؤں میں مجھے بھی ضرور شامل رکھیے گا. یہ ایک حدیث ہے احمد 12173 انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو بھی شخص 40 نمازیں میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں پڑھے گا بجائے کسی بھی ایک نماز کو مس کیے ہوئے، اس کے کھاتے میں یا اس کے حساب میں جہنم کی آگ سے بچنا اور منافقت سے بچنا لکھا جائے گا. لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بھی مسجد میں 40 نمازیں با جماعت پڑھیں پہلی تکبیر کے ساتھ تو یہ 2 چیزیں آپ کے خطے میں لکھی جائیں گی، یعنی کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور منافقت سے چھٹکارا انشاءاللہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہ یہ حدیث ہے جامع ترمذی 241 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے 40 نمازیں با جماعت پڑھے گا پہلی تکبیر کے ساتھ، اس کے لیے یہ 2 چیزیں لکھی جائیں گی، جہنم کے آگ سے چھٹکارا اور منافقت سے چھٹکارا.
تو اب 40 نمازیں کسی بھی مسجد میں پڑھنے سے یہ 2 چیزیں آپ کو ملتی ہیں، تو آپ تصور کر لیں مسجد نبوی میں تو ویسے ہی ایک نماز جو ہے 1000 گنا بہتر ہے، تو اگر وہاں آپ کو موقع مل جائے 40 نمازیں پڑھنے کا تو آپ ضرور پڑھیں، اگر آپ کو 50 نمازوں کا موقع مل جائے تو آپ 50 نمازیں وہاں پڑھیں، لیکن اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ آپ کے حج یا عمرے کا حصہ ہے، ضروری ہے آپ کو ہر حال میں جا کے کرنا ہے، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ وہ صحیح حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ کسی بھی مسجد میں اگر آپ 40 دن مسلسل پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو آپ کو یہ ثواب دیے جائیں گے، لیکن کچھ حضرات ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کو 40 نمازیں اگر مسجد النبوی شریف میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا ثواب ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مسجد نبوی میں 40 نمازیں تو ویسے ہی 40,000 نمازوں سے بہتر ہیں، اور ان کو اگر آپ مسجد الحرم سے کمپیئر کریں تو وہاں تو 40 نمازیں جو ہے وہ 40 لاکھ نمازوں سے بہتر ہیں۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنا ٹائم کہاں پہ زیادہ بتانا چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو بتاتا چلوں، مسلم 1396 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون بیمار پڑی تو انہوں نے اللہ سے منت مانگی کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دیں، تو میں جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو بیت المقدس یروشلم میں جا کے نماز ادا کروں گی۔ تو جب وہ خاتون ٹھیک ہو گئیں تو انہوں نے تیاری ہوئی کی وہاں جانے کی، اور وہ خاتون ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان کو سلام کیا اور ان کو بتانے لگیں۔ جب اس خاتون نے یہ ذکر کیا کہ وہ جانے لگی ہیں، اس طرح سے منت مانگی تھی، اب وہ بیت المقدس جانے لگی ہیں، تو ام المومنین نے فرمایا ان کو کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور جو آپ نے تیاری کی ہے وہ ساری چیزیں آپ خوب کھائیں پئیں ادھر، کیونکہ ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک نماز اس میری مسجد میں 1000 گنا بہتر ہے باقی ساری مساجد سے ماسوائے مسجد کعبہ کے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں جب آپ نماز جا کے پڑھیں تو وہاں 250 گنا بہتر نماز ہے باقی مساجد کے، جبکہ مسجد النبوی شریف میں ایک نماز 1000 گنا بہتر ہے باقی مسجدوں سے۔ تو اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں۔ یہی ام المومنین نے نصیحت کی تھی اس خاتون کو۔ اگر ہم اس نصیحت کو دیکھیں تو جب آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو اب آپ مسجد نبوی میں زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں یا خانہ کعبہ میں زیادہ دینا چاہتے ہیں، آپ خود سوچ لیں۔ یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کے پاس اگر تھوڑا ٹائم ہے تو آپ دیکھو کہ وہاں پہ آپ اپنا ٹائم لگائیں جہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے، لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کے پاس 20 دن ہوتے ہیں، کچھ کے پاس 30، کچھ کے پاس 35 دن کا پیکج ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ جتنا زیادہ ٹائم نکال سکتے ہیں آپ جا کے مدینہ میں گزاریں، لیکن اگر بہت کم ٹائم ہے تو پھر آپ صرف وہاں پہ زیارات کر کے آ جائیں، اور باقی زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ مکہ میں آ کے دیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ہوگا، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے چھوٹی سی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اگر آپ 8 دن کی نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں تو 8 دن ہو جائیں گے آپ کے 8000 دنوں کی نماز کے برابر، یعنی کہ اگر اسی کو آپ سالوں میں کنورٹ کریں تو آپ کے تقریباً 21.92 سالوں کی نماز آپ 8 دنوں میں مدینہ میں پڑھ لیں گے۔ اگر آپ یہی 8 دن اگر آپ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں تو آپ کے 8 دن ایک دن آپ کا 1 لاکھ کے برابر ہو جائے گا، یعنی آپ نے 8 لاکھ دنوں کی نماز پڑھ لی۔ اگر اسی کو آپ سالوں میں کنورٹ کریں تو آپ نے 2191.78 سالوں کی نماز آپ نے 8 دنوں میں مکہ میں پڑھ لی۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم کہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں زیادہ ٹائم نہ لگائیں، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کہاں فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات کرتا چلوں کہ میرے اس سمجھانے سے آپ ہرگز
یہ آئیڈیا نہ لیں کہ اگر آپ نے 8 دن مکہ مکرمہ میں نمازیں پڑھ لی یا 8 دن مدینہ منورہ میں نمازیں پڑھ لی تو اب آپ نے اپنی پوری زندگی کی نمازیں پڑھ لی ہیں، باقی نمازیں آپ نے نہیں پڑھنی. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے اپنی ساری نمازیں باقی ماندہ زندگی کی اپنے اپنے مقررہ وقتوں پہ ادا کرتے رہنی ہے. یہ تو جسٹ ایک آپ کے لیے جیک پاٹ تھا، آپ کی ایک لاٹری نکل آئی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں اور وہاں جا کے اتنا سارا ثواب آپ سمیٹ سکتے ہیں. ایک اور حدیث سناتا چلوں. صحیح بخاری کی 1193 عبداللہ بن دیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے ہر ہفتے کے دن، کبھی کبھار پیدل اور کبھی کبھار جانور پہ چڑھ کے. ابن عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد قباء جانا سنت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے. تو جب آپ مدینے میں ہوں تو آپ مسجد قباء جائیں، کیونکہ مسجد قباء جانا سنت ہے. مسجد قباء اسلام کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے. ایک اور حدیث آپ کو سناؤں مسجد قباء کے بارے میں. سنن ابن ماجہ کی 1412 حدیث ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی خود کو اپنے گھر میں صاف ستھرا کرے اور اس کے بعد مسجد قباء آئے اور وہاں پہ ایک نماز پڑھے تو گویا کہ اس کو ایک عمرے کا ثواب ملا، اور اس کی تصدیق جامع ترمذی 324 سے بھی ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ مدینہ منورہ میں ہوں تو آپ، کیونکہ اپنے گھر پہ تو ہے نہیں، اس لیے آپ اپنے ہوٹل سے خوب غسل کریں، تیار ہو کے ضرور ایک نماز مسجد قباء میں پڑھنے جائیں باجماعت، تاکہ اس ایک نماز کا ثواب آپ کو ایک عمرے کے ثواب کے برابر ملے گا انشاءاللہ، جو کہ ان 2 حدیث سے روایت ملتی ہے. یہ نہ صرف سننا ہے بلکہ ایک بڑی نعمت بھی ہے. اور جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ بہت سی اور بھی بہت اہم جگہیں ہیں مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چونکہ اب آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو وہاں پہ سائٹ سینگ یعنی کہ اب سیر و تفریح آپ کر سکتے ہیں، لہذا آپ باقی اور جگہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو زیارت کے بارے میں ہے، اسے ضرور دیکھیے. یہ باقی ساری زیارت ہم سیر و تفریح کے لیے کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ ہم خاص کر کے ان جگہوں کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ سوائے 3 مساجد کے باقی اور جگہوں کے لیے آپ بالخصوص جا کے وزٹ نہیں کر سکتے. ایسا کوئی سنت میں نہیں ہے. سنت میں یہ ہے کہ آپ ان 3 مساجد کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی بھی شہر میں آ جائیں اور آپ جیسے سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ مذہبی جگہوں کو دیکھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. بس آپ نے اپنے نیت کو ٹھیک رکھنا ہے تاکہ آپ ایسے کسی عمل کو مذہب کا حصہ نہ بنائیں جو کہ سنت کا حصہ نہیں ہے. مذہب کے روایات میں وہ چیزیں ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہو رہی ہوں، جیسا کہ ان 3 مساجد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فرمایا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مساجد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں یا باقی صحابہ کرام گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، تو ان پہ تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن باقی جو جگہیں آپ ویسے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ ایک حصہ یا ضرورت یا مذہب کا حصہ نہیں بنا سکتے. وہ آپ صرف اپنے سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایسی ساری جگہوں کا سیر و تفریح کرنا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے حج و عمرے کا. یہ ایک آپ کی ذاتی جو ہے پسند ہے، آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں. لہٰذا آپ ایسی جگہوں پہ جائیں، دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زیادہ اپنا وقت گزارا ہے تو آپ وہاں وہ جگہیں جا کے دیکھیں. اور امید کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، اگر نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کا بٹن دبائیں، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں.
اور اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا اطلاع آپ کو مل سکے۔ اور اگلی قسط میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔